اگر انسان مرتد ہو گیا اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا گیا تو اس کے بھی جو نیکیاں ہیں اعمال ہیں سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ نے کہا کہ وہ انسان، وہ آدمی جو اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کو چھوڑ دے، کہا کہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی اعمال کوئی فائدہ نہیں اور دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں بھی باعث عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ ارتداد بہت خطرناک فتنہ ہے۔ آج دیکھیے آج کے ماحول میں یہ فتنہ ارتداد سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ فتنہ ارتداد کا ایک سیلاب چل پڑا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہمارے سماج کی لڑکیاں، ہمارے مسلمان گھرانے کی بچیاں آج فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج دیکھیے اخبار پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی خبریں آ رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آج مسلم گھرانوں کی بچیاں اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کافر اور غیر مسلمانوں کے پاس جا رہی ہیں۔ کئی خبریں آئی ہیں، جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک سازش کے تحت چل رہا ہے۔ دشمنان اسلام باقاعدہ ایک سازش اور پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمان گھرانوں کی بچیاں ہمارے گھروں میں آئے، گھر واپسی کے نام پر باقاعدہ منظم انداز سے یہ کام چل رہا ہے۔ وہ لوگ اپنے جو نوجوان لڑکے ہیں انہیں تعلیم اور اس کے بارے میں انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان بچوں کو اپنے گھروں میں لایا جائے، اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ابھی 1-2 مہینہ کا آپ رزلٹ اٹھائیے، دیکھیے کتنے مسلمان بچیاں غیر مسلمان ہو گئی، ہندو ہو گئی، کافرہ ہو گئی، مسلمان گھرانے کی بچیاں۔ افسوس ہے، دراصل ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم اسے جو تعلیم دینا تھا وہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، جو تربیت کرنی تھی وہ تربیت نہیں کر رہے ہیں، جس وجہ سے آج وہ اس فتنہ ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے، اس بات کے کچھ احساس نہیں میرے بھائیوں۔ اور ایک بہت بڑا جو سبب ہے یہ مخلوط تعلیم، کالجوں میں جو ایک ساتھ پڑھاتے ہیں، لڑکا لڑکی ایک ساتھ جو پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک کے ساتھ موبائل ہے، وہ بھی ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور ماں باپ لڑکی کو، بچے کو یا لڑکے کو موبائل دے دیتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی اپنے بچی کے موبائل میں جو ڈاٹا ڈلائے ہو، ریچارج کرائے، کبھی تو دیکھو اس کو وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں میری بچی گھر میں اکیلے سو رہی ہے، میرا بیٹا گھر میں اکیلا سو رہا ہے، حقیقت میں وہ اکیلے نہیں ہوتے، اس بچی کے ساتھ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اور اس لڑکے کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، راتوں رات چیٹنگ ہوتی ہے، آن لائن بات کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا موقع آتا ہے کہ گھر سے باہر چلے جاتے، گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔ ہماری کوتاہی ہے، ہم صحیح تربیت نہیں کر رہے، صحیح تعلیم نہیں دے رہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے اور رسول کون ہے، دین کیا، ہم اس کو نہیں دے رہے، تعلیم نہیں بتا رہے، جس وجہ سے آج ہمارے مسلم گھرانوں کی لڑکیاں آج غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ افسوس ہے میرے بھائی، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا جہاں تک ہو سکے اس بات کو پہنچائیے مسلمان گھرانوں میں، اور یہ بات پہنچائیے کہ ضرور انہیں عقیدے کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم دے، صحیح تربیت کریں، نہیں تو آج کسی اور کی بچی بھاگی ہے، کل ہماری بچی بھاگ سکتی ہے، آج کسی اور کی بہن غیر مسلمانوں کے ساتھ گئی ہے، کل ہماری بہن ایسا کر سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس فتنے کو جاننا اور اسے پرکھنا آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے، یاد رکھیے جو شخص چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر مرتد ہو جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے تو اس کے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔